بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر پروگرام کلک ٹاک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ڈاکٹرز ایک بہت زبردست شعبہ ہے, بڑا زبردست قسم کا پیشہ ہے اور ان کو مسیحا کہا جاتا ہے. لیکن مسیحا کے حوالے سے یا ڈاکٹروں کو کیا کہتے ہیں, میں اس وقت موجود ہوں سید مقصود شاہ صاحب کے پاس, ان کے گھر میں موجود ہوں. بڑی تکلیف اور بڑی کردناک حالت میں نے ان کو دیکھا ہے. انہوں نے مجھے اسپیشلی یہاں پہ بلایا اور کہا کہ میرے ساتھ کسی ہاسپٹل میں یہ اپنی زبان سے بتائیں گے کہ بڑا ظلم کیا گیا, بڑی زیادتی کی گئی, اور پھر ان کا جو آپریشن ہوا گردے کا, کڈنی کا, تو اس دوران یہاں تک پہنچنے تک ان کے ساتھ کیا کیا بیتی, ان کی آپ بیتی, انہیں کی زبانی سنتے ہیں. سید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی, میں نے آپ کو دیکھا بڑی تکلیف میں ہے, بلکہ آپ کے گھر بچوں کو بھی دیکھا کہ جو آپ کے ساتھ تکلیف کاٹ رہے ہیں. ڈاکٹرز تو مسیحا ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر مسیحا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ڈاکٹرز تکلیف کم کرتے ہیں, تکلیف دیتے نہیں ہیں. کیا واقعہ ہوا کہ آپ کو ڈاکٹر نے اتنی تکلیف دی اور آج آپ بستر میں پڑے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات آپ کی جو آپ نے مجھے کہی ہے کہ مسیحا, یہ مسیحا والی لفظ شاید کسی ڈاکٹر کے ساتھ لگتا ہو, لیکن میں نے یہ فیلنگ جو اب لی ہے کہ یہ مسیحا نہیں ہے. یہ آپ تمام ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہیں یا کسی؟ نہیں ہیں, یہ اللہ کے بندے دنیا میں ہیں تو نظام دنیا چل رہا ہے, ورنہ تو یہ ناممکن ہے. یہ ڈاکو ہیں. اچھا دیکھیں, آپ کو تمام ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور ناظرین آپ کو تو پتہ ہے کہ اپنے اس پروگرام میں کلک ٹاک میں ایسی بات کرتا ہوں, ایسی عوام کی بات کی جاتی ہے کہ اب دیکھیں کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں, لیکن وہ تمام ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, لیکن بہت سے ڈاکٹرز ایسے بھی موجود ہیں جو مسیحا ہیں. لیکن ان کو تکلیف کس نے دی, کہاں سے ان کو تکلیف ملی کہ یہ اس طرح کی بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں؟ ذرا تفصیلات بتائیں, کس ہاسپٹل میں گئے ہیں, کیا کیا, آپ کے ساتھ واقعہ کیا ہوا آپ کا؟ مجھے بیسیکلی بھائی ایسے ہوا کہ میرے کڈنی میں اسٹون تھے, مجھے تکلیف تھی بہت سخت. تو میں یہ راول ڈینٹل ہاسپٹل ہے, یہ لہتراڑ روڈ پر, میں وہاں پر چلا گیا. ڈاکٹرز کو میں نے جب چیک اپ کروایا تو میرے پاس جو ان کی وہ ٹیسٹ وغیرہ اور وہ الٹرا ساؤنڈ اور سی ٹی اسکین جو کچھ ہوا, اس کے بعد وہ میرے جو لیفٹ کڈنی میں 2 اسٹون ڈائگنوز ہوئے ہیں. ایک 15 mm کا تھا اور ایک 16 mm کا اسٹون تھا. تو وہ ڈسیزن ایسے ہوا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ سے اتنے ہم اماؤنٹ لیں گے. میرا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ, جیسے آپ کہہ لیں کہ مطلب معاہدہ ہوا کہ ہم آپ سے تقریباً 50, 60, 70 ہزار روپے آپ سے لگ جائے گا تقریباً, تو ہم آپ کا یہ اسٹون جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے. سوری. تو وہ جب وہ ہمارا ہو گیا, جب ایگریمنٹ کلیئر ہو گیا, تو پھر میرا 14 جون کو میرا وہ آپریشن تھا. جب 14 جون کو میں نے آپریشن ہوا میرا, آپریشن کے بعد انہوں نے میرا ایک سٹنٹ مجھے رکھ دیا, اور سٹنٹ کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جی, اب آپ 6 ویک کے بعد یہ سٹنٹ ریموو کروانے کے لیے آپ ہاسپٹل آ جائیں اور یہ میڈیسن یوز کریں. اس دوران کو وہ انفیکشنز کے انجیکشنز اور مطلب کافی سارے وہ جو سسٹم چلا جب, لیکن وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی, بے انتہا شدید تکلیف جو میں ناقابل برداشت تھی. مگر مجبوراً کہ ڈاکٹر کو جب میں کہتا تھا وہ کہتے ہیں آپ 6 ویک ویٹ کر لیں, تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں, آپریشن ہے ہوا یہ ہوتی ہے. لیکن میں 5ویں ہفتے نا میرے سے جب برداشت میری ختم ہو گئی, کیونکہ جب میں یورین پاس کرتا تھا تو آپ یقین کریں, کیونکہ کڈنی پیشنٹ آلریڈی وہ پانی جو زیادہ یوز کرتے ہیں, 5, 6, 7, 8 دفعہ میں یورین پاس کرتا تھا, تو آپ یقین کریں کہ میں ڈیلی 5, 6, 7, 8 دفعہ مرتا تھا. اتنی مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ میں 5, 6, 7 دفعہ ڈیلی ہر یورین پاس کرنے کے ساتھ میں مرتا تھا. میں نے ان سے کہا بھائی کہ میرے سے یہ برداشت نہیں ہو رہا, پلیز آپ مہربانی کریں اور یہ اسٹنٹ ریموو کر دیں. ڈاکٹر نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ ہم آپ کی ریسنٹ جو پوزیشن ہے وہ چیک کریں. جب میں الٹرا ساؤنڈ کروایا, دوران الٹرا ساؤنڈ مجھے ایسی فیلنگ ہوئی کہ وہ ڈاکٹرز جو تھی وہ جو الٹرا ساؤنڈ کرنے والی, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کے باتیں کرتے اور کہتے یہ دیکھیں اس بندے کا اس ٹریک کا آپریشن ہوا ہوا اور یہ ٹریک آلریڈی وہیں پہ ہے. یعنی جس اسٹون کا انہوں نے آپریشن کرنا تھا وہ اسٹونز وہیں پہ پڑے ہوئے تھے, اور ان کے درمیان سے وہ ایک جو اسٹینڈ تھا وہ گزرا ہوا تھا اسٹون کے درمیان سے. یعنی آپ کا آپریشن ہوا, چیر پھاڑ کر دی, تو وہ جو جس کا آپریشن کرنا تھا
وہ وہی موجود ہیں؟ نہیں چیر پھاڑ نہیں، وہ یو آر ایس کے ایک آپریشن ہوتا ہے، صحیح ہو گیا، اسی دوران انہوں نے اسٹنٹ ڈالا اور اسٹنٹ وہ اسٹون کے درمیان سے ڈال دیا انہوں نے، اسٹون نکلے ہی نہیں نا، یعنی جو اسٹون میرے دو ڈائگنوز ہوئے تھے وہ آلریڈی دو کے دو وہیں پہ پڑے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف دس ہے کہ میں نے جڑا ڈاکٹر تھوڑے سے بات دوست کی، ہوں میں نے کہا گے یار جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ پیسے جمع کروا دیں، دوبارہ ہم آپ کا اسٹنٹ ریموو کرتے ہیں۔ پھر میرے سے انہوں نے 25-30 ہزار روپے دوبارہ انہوں نے جمع کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ یہ نعیم صاحب تھے، پروفیسر۔ آپ یہ لیترار روڈ پہ راول ڈینٹل ہاسپٹل میں جو یورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، صحیح ہو گیا، ان کے پاس میں چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے بڑی تکلیف ہے، تو یہ اسٹنٹ آپ پلیز ریموو کر لیں اور تھوڑے سے یہ پیسہ میں ڈسکاؤنٹ کر لیں۔ میرے تو آپ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی وہ 60-70 ہزار روپے میں ہوئی تھی، تو 60-70 ہزار سے تو آلریڈی پہلے میں زیادہ خرچ کر چکا ہوں، تو میرے طرف حالات خراب ہیں، بزنس بھی نہیں ہے، میں بیڈ پر پڑا ہوا ہوں، 8-6 مہینے سے کام نہیں کر پا رہا ہوں، تو پلیز آپ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریں۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ بھائی یہ ایسا کریں، یہ فائل اٹھا کے انہوں نے میری طرف کی اور مجھے کہا کہ یہ فائل لے جائیں اور بروفن کھا لیں، آپ کو آرام آ جائے گا، تو جب پیسے ہوئے تو آ جانا۔ مختصر جب میں سے مراد انہوں نے مزید پیسے مانگے آپ سے؟ مزید میرے سے انہوں نے کہا کہ اسٹنٹ ریموو کرنے کے لیے آپ یہ 25 ہزار روپے جمع کرو، مزید پیسے۔ ہاں جی، تقریباً اور ٹیسٹ ویسٹ کے بعد تقریباً میرا 30 ہزار روپے پھر بھی لگ گیا وہاں پہ۔ اب مجھے تکلیف ہے، مجھے کہتا ہے باتیں ایسے کر رہے ہو۔ میں نے کہا سر آپ ایسی میرے ساتھ پلیز نہ کریں، میں یہ غریب آدمی ہوں، مجبور ہوں، تو آپ میرے ساتھ یہ میری مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیں پلیز۔ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ باتیں مت کرو، نکلو یہاں سے باہر۔ انہوں نے مجھے وہاں سے باہر نکال دیا۔ اسی حالت میں، تکلیف کی حالت میں؟ اسی حالت میں۔ اسٹنٹ نکالا یا نہیں؟ نہیں اسٹنٹ نہیں نکالا، انہوں نے مجھے کہا باہر چلے جاؤ آپ۔ میں باہر چلا گیا، دوسرے ڈاکٹر کو میں نے جا کے یہ بات اپنی بتائی، تو انہوں نے کہا چلے میں آپ کا اسٹنٹ ریموو کر دیتا ہوں، پیسے تو آپ نے جمع کروائے ہوئے اسی ہاسپٹل میں۔ میں نے چونکہ مجھے وہ اسٹنٹ کی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، کچھ وہ کڈنی میں اسٹون جو آلریڈی تھے ان کی وجہ سے اور کچھ اسٹنٹ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف، تو میں نے ڈاکٹر مجھے کہتا چلو وہ میں آپ کا اسٹنٹ ریموو کرتا ہوں، آپ نے تو پیسے جمع کروا دیے۔ پیسے میں نے وہ جمع کروا دیے تھے آلریڈی نا، اسٹنٹ ریموو کرنے کے 25 ہزار روپے میں نے۔ تو وہ پھر اس کے بعد جب میں نے ان سے سو کیا، میں نے کہا میں ان کے آنر سے بات کرتا ہوں، یار یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرا آپ نے تقریباً 1 لاکھ روپے سے زیادہ میرا خرچہ ہو چکا ہے میرا، لیکن جس چیز کے لیے میں نے خرچہ کیا وہ تو تکلیف مجھے آگے سے زیادہ بڑھ چکی ہے میری، وہ اسٹون میرے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، نکالے ہی نہیں آپ لوگوں نے۔ تو آنر نے میری بات بڑے آنر کے پاس گیا؟ جی میں آنر کے پاس چلا گیا جی، خواجہ خاقان وحید نام ہے جی ان کا۔ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے میری بات سنی اور مجھے ایک میٹھی گولی دے دی جو کہ میں ابھی تک یوز کر رہا ہوں اور تکلیف میں ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، اچھے طریقے سے بات سنی اور میٹھی گولی دے دی ایک مسیحا نے؟ مطلب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ گولی منہ میں رکھیں، اس سے آپ کو آرام آئے گا، لیکن مجھے اس سے آرام نہیں آیا۔ پھر میں نے ایک اور ہاسپٹل سے جا کے اپنا آپریشن کروایا کیونکہ میں تکلیف میں تھا۔ میں نے کہا چلے اب ان کی گولی تو میں منہ سے نکال نہیں سکتا ہوں، گولی سمیت میں تکلیف میں رہا ہوں۔ پھر میں نے ایک دوسرے ہاسپٹل سے جا کے، اللہ ان کا بھلا کرے، ہیلتھ کارڈ پر، گورنمنٹ کے ہیلتھ کارڈ پر، کیونکہ میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، اللہ کا آسرا تھا، اور پھر ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے میرا جو آپریشن ہوا وہ ہیلتھ کارڈ نے میرے سارا پے کیا ہے دوسرے ہاسپٹل میں، تقریباً 50,000 روپیز جو ہیلتھ کارڈ نے میرے پے کیے ہیں، جو تھینک یو، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہیلتھ کارڈ والوں کا۔ تو جو آپ نے وہ 30 ہزار روپے آخری جمع کرایا تھا پہلے والے آپریشن سے، اس کے بعد وہ پیسے انہوں نے آپ کو واپس کیے ہیں؟ کوئی نہیں؟ نہیں جی، کچھ بھی واپس نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ بھائی میرے سے آپ نے 1 لاکھ روپے سے زیادہ، تقریباً 1.5 لاکھ روپے آپ نے میرے سے لے لیا ہے، وہ میرا آپ نے آپریشن بھی جو میں کروانے آیا ہوں وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے، وہ اسٹون تو میرے آلریڈی وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، الٹا مجھے ڈبل میں مئی کے بعد ابھی تک آپ یقین کریں میں بیڈ سے اٹھ نہیں پایا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو میری پوزیشن ہے، نہ تو میں سیدھی طرح سو پا رہا ہوں، نہ میں سیدھی طرح بات کر پا رہا ہوں، مجھے ابھی بھی تکلیف ہے۔ کیونکہ ایک بات بتائیں کہ آپ نے میٹھی گولی کی بات کی، وہ آپ نے اس ہاسپٹل کے چیئرمین صاحب، کیا نام تھا ان کا؟ خواجہ خاقان بھائی۔
انہوں نے چلے آپ کو میٹھی گولی تو دے دی، لیکن جو دیگر ڈاکٹرز تھے ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ سر ڈاکٹرز کا تو رویہ یہ تھا کہ میں نے وہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ صاحب ہیں وہ پروفیسر نعیم صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ 25,000 روپیہ آپ دے رہے ہو وہ اسٹینڈ نکالنے کا، جو لاسٹ میں جو بات ہوئی تھی، 25,000 روپیہ دے رہے ہو اور باتیں آپ اتنی کر رہے ہو. تو میں نے ان سے اتنا ہی کہا، میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کا سویپر کھڑا ہوا ہے اس کی 13,000 روپیہ پے ہے، تو یہ بیچارہ 2 مہینے بھی اگر کام کرتا ہے تو 2 مہینے میں بھی یہ 25,000 روپیہ نہیں کما سکتا. تو آپ کو تو اس چیز 25,000 روپے کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اگر مجھ سے اور اس غریب سویپر سے پوچھ لیں 25,000 روپے کی ویلیو، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 25,000 روپے ہمارے 2 مہینے کے خرچے ہیں، یہ ہم ان پر گزارا کرتے ہیں. تو یہ میں تو سب کو تو نہیں میں کہتا ہوں، سب میں اچھے ہیں تو یہ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ اچھے لوگ ہیں تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ویسے اب ہم اس دانے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے جو اعمال اور ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ ہم اب تباہی کے دانے کی پر. چلیے اللہ کی ذات معاف کرے. میں ناظرین آپ نے سید مقصود شاہ صاحب کی باتیں تو سنی ہیں اور ڈاکٹرز کے رویے کے حوالے سے بات کی، ڈاکٹر نے کیا کیا میٹھی گولیاں دی ہیں. ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں، کیا آپ ذرا ناظرین کو دکھا دیں ذرا؟ اب دیکھیں اس میں ایک تو یہ آپ کے کیمرے میں تھوڑا سا نظر نہیں، یہ تو لیٹر نظر نہیں آ سکے گا آپ کو. سر ایسے دکھاتے میں سے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب میں نے سی ٹی اسکین کروایا، صرف دکھاتے جائیں. سی ٹی اسکین جب میں نے کروایا، یہ جو ہے یہ دکھائیں ذرا. آپ کو دوبارہ جو سی ٹی اسکین تھا، یہ جو آپریشن سے پہلے تھا، میں نے اسی سے کروایا تھا راول سے. ان کی یہ رپورٹ ہے سی ٹی اسکین کی، یہ والی نا. ٹھیک ہو گیا. اس میں انہوں نے ڈائگنوز کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیفٹ کڈنی میں جو اسٹون ہے وہ اتنے 2 اسٹون ڈائگنوز انہوں نے سی ٹی اسکین میں کیے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اسی بیس پر میرا جو آپریشن تھا وہ ڈسین ہوا. تو آفٹر آپریشن پھر میں نے سی ٹی اسکین آفٹر آپریشن پھر انہوں نے میرے سے الٹرا ساؤنڈ جو میں نے کروایا، یہ الٹرا ساؤنڈ کی جو ہے فلمز ہے اور یہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے. اس میں ڈاکٹر نے جو ڈائگنوز کیا وہ اس نے یہی کہا ہے کہ یہ جو آپ کے اسٹون سی ٹی اسکین میں 2 عدد جو لیفٹ کڈنی میں پڑے ہوئے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں دوبارہ. یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہ ان کے ایکس رے بھی پڑے ہوئے ہیں، آپ ایکس رے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ان کے تمام بات تو انہوں نے خوب انداز کے ساتھ خود کر دی ہے، ہر چیز آپ کو دکھائی ہے، ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں مقصود شاہ صاحب کہ فردر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہاسپٹل والوں نے آپ کے ساتھ اگر زیادتی کی ہے یا کوئی ایسے معاملات کیے ہیں تو کوئی آپ نے ان کے حوالے سے چیئرمین کو یا کسی اور جگہ کوئی اپلیکیشن موو کی ہے یا کوئی اور بات چیت کی ہے؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ جو تو پیسہ لگ گیا وہ تو چلے، جہاں سے بھی ارینج ہوا وہ اللہ نے مجھے دیا، میرے سے وہ خرچ ہوا، میں نے اپنی جان پر لگانے کی کوشش کی. لیکن یہ تو انہوں نے میرے سے پیسے بھی لے لیے اور مجھے مسلسل میں 6 ماہ سے مسلسل تکلیف میں ہوں. 6 ماہ سے میں بیڈ سے اٹھ نہیں پا رہا ہوں. 14 جون کو میرا آپریشن ہوا تھا، اس سے پہلے میں مہینہ ڈیڑھ تقریباً تکلیف میں رہا ہوں. پھر میں ان کے پاس چلا گیا ہوں، تو ابھی ان کے پاس جانے کے بعد میں مزید تکلیف میں پڑا ہوں. میں پیسوں کا مجھے دکھ نہیں ہے، تکلیف کا بھی دکھ ہے مجھے. اس تکلیف کا بہت تکلیف ہے. اس تکلیف کی آپ یقین کیجئے مجھے بے حد بے انتہا تکلیف ہے. اس تکلیف کا مجھے خمیازہ چاہیے. اس کے لیے میں خدا کی عدالت تک جاؤں گا انشاءاللہ، اور پاکستان کی عدالتوں کو بھی میں اس کے لیے سو کروں گا ان کے خلاف. جو کچھ ہو سکا وہ اس لیے کہ میرا تو شاید مائنڈ اس پر نہ بنتا، لیکن اس تکلیف نے مجھے اس سائڈ پر مجبور کر دیا جانے کے لیے. اور وہ صرف اس لیے کہ جو مظلوم لوگ یہاں پر آ کے جن کو یہ لوگ لوٹ رہے ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں اور کسی مسیحا کو ڈھونڈ کے اس کے پاس علاج کے لیے جائیں، ڈاکوؤں کے پاس نہ جائیں. کن ڈاکو کے پاس؟ یہ راول ہاسپٹل میں ڈاکو ہیں. یہ ڈاکو ہیں، انہوں نے ایک دکان کے آگے ایک تھڑا لگوایا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر تھڑے دار ڈاکٹر ہیں، دکان کے آگے تھڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو آتے جاتے لوگوں کو گھیر کر لوٹتے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں.
آپ نے سید مقصود شاہ صاحب کی گفتگو سنی, ان کی تکلیف کو بھی آپ نے محسوس کیا, تکلیف بلکہ دیکھی انہوں نے. بہت سے ایسے لوگوں کو منع کیا کہ تھرڈ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ جس وقت ڈاکٹرز کی ڈگری, ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینے کے حوالے سے ایک غریب گھر سے, ایک امیر گھر سے, ایک متوسط گھر سے, ایک رائل فیملی سے جس وقت گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ایم, ان کے مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ وہ مسیحا کے روپ میں سامنے آئیں گے. لیکن بعض غربا کو, بعض اس طرح کے ضرورت مند لوگوں کو جس وقت مسیحا کے بجائے کوئی اور روپ نظر آئے, کوئی خوفناک روپ نظر آئے, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس خوفناک روپ کے حوالے سے کچھ لوگ سٹینڈ لیتے ہیں. اس طرح کے لوگ تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ دیگر مقامات پر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں. اور آپ کے سامنے انہوں نے منع کیا کہ آپ فلاں ڈاکٹر یا فلاں ہاسپٹل میں بالکل نہ جائیں. اس حوالے سے ہمارے اداروں کو, ہمارے ذمہ داروں کو, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز جو اسلام آباد بھی بیٹھے ہیں, پنڈی میں بھی بیٹھے ہیں, شاید مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے ہیں, نہیں دے رہے ہیں, یا کوئی ملی بھگت ہے, اس کا پیش خدمت تو بھی شامل ہے. لیکن اس کے بارے میں ہم مزید تحقیقات کریں گے. ہم ان ہاسپٹلز میں بھی جائیں گے جن کے بارے میں انہوں نے بات کی, ان سے بھی جا کے بات کریں گے, ان سے موقف لیں گے کہ آیا آپ کی ہاسپٹلز میں اس طرح کے لوگ کیوں موجود ہیں. آپ اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس جس وقت آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس اچھی زبان والے, اچھے پیار والے, اور پیار دینے سے, اچھے طریقے سے بولنے سے بھی آدھا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں مقصود شاہ صاحب؟ میں لاسٹ میں ایک بڑی پرسنلی طور پر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے, پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے, ہیلتھ منسٹر سے بھی, اور ہیلتھ منسٹر سے, پلیز خدا رحم لوگوں کا احتساب کریں. یہ ظلم کر رہے ہیں, خدا کی قسم ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. پلیز. پروگرام کلک ٹاک میں اپنے میزبان اس پیغام کے ساتھ عدنان بری کو دے اجازت. اللہ حافظ. چونکہ ہم پاکستانی ہیں, نعرہ تو ہم نے لگانا ہے, پاکستان